وتذل من تشاء. عزت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ذلت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تھا مولوی فرشتوں کا جنت میں اعزازی، حکم خدا نہ مانا تو یوں ہو گیا ذلیل. تھا مولوی فرشتوں کا جنت میں اعزازی، حکم خدا نہ مانا تو یوں ہو گیا ذلیل. لعنت کا طوق حق نے گلے میں پہنا دیا، لعنت کا طوق حق نے گلے میں پہنا دیا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. علم اگر کامیابی ہوتی، علم سے اگر آدمی کامیاب ہوتا تو شیطان کامیاب ہو گیا ہوتا. تو علم سے آدمی کامیاب نہیں ہوتا، اللہ کے فضل اور کرم سے وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دیا. اس لیے کہتا ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شداد نے جب جنت بنائی زمین پر، خوش تھا کہ اب جھکے کہ خدائی میرے در پر. شداد نے جب جنت بنائی زمین پر، خوش تھا کہ اب جھکے کہ خدائی میرے در پر. خود بھی نہ دیکھ پایا کہ دنیا سے چل بسا، خود بھی نہ دیکھ پایا کہ دنیا سے چل بسا. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شداد نے ایک جنت بنوائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ تم اتنے کروڑہا لوگوں کی جانوں کو قبض کیے، کبھی کسی پر تمہیں رحم بھی آیا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ 2 لوگوں پر مجھے بڑا ترس آیا، لیکن آپ کی خدا کی خدائی اور آپ کی عزت و جلال کی قسم میں کیا کر سکتا، آپ کا حکم بس حکم. لیکن مجھے بڑا ترس آیا. بولے کس پر ترس آیا؟ ایک اس معصوم بچے پر ترس آیا کہ سمندر میں کشتی چل رہی تھی. ایک جگہ جا کر صحرا سے کیا کہتے ہیں، ایک جگہ جا کر ٹکرا گئی اور چکنا چور ہو گئی. ایک تخت پر ایک خاتون بیٹھی ہے اور اس کے گود میں بچہ ہے. سارے کشتی والے غرق ہو گئے. ایک ٹکڑے پر خاتون بیٹھی ہے اور اس کے گود میں ایک بچہ ہے، اور آپ کا حکم ہوتا ہے اس خاتون کی روح قبض کر دو. اب میں سوچنے لگا کہ اس بچے کا کیا ہوگا، لیکن آپ کا حکم تھا، میں نے قبض تو کر لی، لیکن مجھے اس بچے پر بڑا ترس آیا. لیکن پتہ نہیں اس بچے کا کیا ہوا. اچھا دوسری مرتبہ کیا ہوا؟ بولے شداد نے اتنی محنت سے جنت بنایا، بڑی محنت کی، لیکن جب دیکھنے کے لیے جب پہنچا تو ایک پیر اندر تھا ایک پیر باہر تھا. آپ نے کہا روح قبض کر لو. میں نے کہا ایک نظر تو دیکھ لیتا، لیکن آپ کا حکم تھا، میں نے روح قبض کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملک الموت جانتے ہو جس بچے پر تمہیں ترس آیا، اس بچے کو ہم نے سمندر کی لہروں سے بچاتے ہوئے کنارے لایا اور بچپنے سے اسے جوان کیا. جب جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، مال و دولت اور اسباب کے ڈھیر ہم نے اس پر لگایا تو وہ خدائی کا دعویٰ کرا. وہی معصوم بچہ تھا جو آگے چل کر شداد بنا. آدمی اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت کو بھولتا ہے. بڑا اکڑتے ہو، غرور کرتے ہو، زمین پر اکڑ کر چلتے ہو. دیکھ تو لو تمہارے پیٹ کے اندر کوئی میرے جواہرات نہیں ہے. زمین پر چلو تو عاجزی اور انکساری سے چلو. اپنے موڑوں کو جھکا کر چلو. ایسے چلو جیسے کوئی اونچائی سے نیچے اترتا ہے. تر کر مت چلو، مغرور بن کر تکبر سے نہ چلو. تم زمین پہ اندر بھاڑ کر نہیں پہنچ سکتے، نہ پہاڑوں کی بلندی یا آسمان کی بلندی تک پہنچ سکتے ہیں، بلکہ عاجزی اور انکساری سے چلو. بعض ایسے اکڑ کر چلتے ہیں جیسے ان کے پیٹ میں کسی نے ہیرے جواہرات رکھا ہے. یہ اکڑنے والوں کو دیکھ لو. خدا ان کے غرور کو جب توڑتا ہے، ایک دن میں 10-12
ذرا موشن ہو جائے تو بیٹ پہ پہلوان صاحب سوئے ہوئے رہتے ہیں. ایک صاحب کی عیادت کو پہنچا, 4-5 آدمی مل کے ان کو اٹھائے اور بٹھائے. میں نے کہا کیا ہوا پہلوان؟ کیا کروں حافظ صاحب 20 موشن ہو گئے صبح سے. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو, 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھو, جتنی غلاظت اندر تھی پوری نکل گئی. یہی غلاظت تھی جس سے تم اکڑ کر پھر رہے تھے. 20 موشن ہو گئے تو کیا نکلا؟ غلاظت نکلی. پورا غرور اور تکبر تمہارا مٹی میں مل گیا. اپنی حیثیت کو بھول گئے, اپنی حقیقت کو بھول گئے. کیا تھے تم؟ ایک منی کا قطرہ تھے, گندا, بدبودار, ناپاک, بے حیثیت, بے حقیقت. کوئی پہچان تھی تمہاری؟ تمہاری پہچان, تمہاری حقیقت, تمہارا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا. کوئی تمہیں جانتا تھا. تم ابتدا ایک منی کا قطرہ تھے, گندا تھے, بدبودار تھے, ناپاک تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اس منی کے قطرے کو ماں کے رحم کے اندر ڈالا اور اس کے بعد 40 دن تک اس کو اسی حیثیت, اسی حقیقت پر رکھا. 40 دن کے بعد اپنی قوت اور قدرت سے اسے خون کا کیا کہتے ہیں قطرہ بنایا. 40 دن تک اس کو اسی حالت میں رکھا. 40 دن کے بعد کروں گا اے میرے باری, ہر دم کروں گا اے میرے باری. اللہ 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 اللہ
سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، لیٹے اللہ بیٹھے اللہ، چلتے اللہ پھرتے اللہ، شام و سحر ہو اللہ اللہ، کنہ تیری ہے فہم سے عالی، کنہ تیری ہے فہم سے عالی، وصف ہے تیرا عقل سے بالا، تیرے ہیں لاکھوں ماننے والے، تیرے ہیں لاکھوں ماننے والے، کوئی نہیں ہے جاننے والا، تیری محبت روح کی لذت، تیری محبت روح کی لذت، تیرا تصور دل کا اجالا، نطق نے میرے چوم لیے لب، نطق نے میرے چوم لیے لب، نام تیرا جب منہ سے نکالا، شغل میرا بس اب تو الہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، لیٹے اللہ بیٹھے اللہ، چلتے اللہ پھرتے اللہ، شام و سحر ہو اللہ اللہ، دید و دل میں تجھ کو بسا لوں، دید و دل میں تجھ کو بسا لوں، سب سے ہٹا لوں اپنی نظر میں، تیرا ہی جلوہ پیش نظر ہو، تیرا ہی جلوہ پیش نظر ہو، جاؤں کہیں بھی دیکھو جدھر بھی، تیرا تصور ایسا جمال ہو، تیرا تصور ایسا جمال ہو، قلب میں مثل نقش ہجر ہو، بھول سکوتا عمر نہ تجھ کو، بھول سکوتا عمر نہ تجھ کو، چاہوں بھلانا خود بھی اگر میں، شغل میرا بس اب تو الہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، لیٹے اللہ بیٹھے اللہ، چلتے اللہ پھرتے اللہ، شام و سحر ہو اللہ اللہ، اپنا
رگ و پا میں، آپ کے رگ رگ میں، گوٹی گوٹی میں، خون کے ہر خطرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسی ہوئی تھی. شہادت آنکھوں کے سامنے تھی لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی. تو یہ عشق جب اندر آ جاتا ہے تو پھر سب سمجھ میں آ جاتا ہے. اپنا مجھے محبوب بنا لے، اپنا مجھے محبوب بنا لے، تیرا ہی سودا ہو میرے سر میں، تیری محبت ہو رگ و پا میں، تیری محبت ہو رگ و پا میں، جان میں، تن میں، دل میں، جگر میں، شاد رہوں میں رنج و خوشی میں، شاد رہوں میں رنج و خوشی میں، سود و ضیاء میں، نفع و ضر میں، فرق نہ دیکھوں شاہ و گدا میں، فرق نہ دیکھوں شاہ و گدا میں، در و صدف میں، لعل و گوہر میں، شغل میرا بس اب تو الہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، لیٹے اللہ بیٹھے اللہ، چلتے اللہ پھرتے اللہ، شام و سحر ہو اللہ اللہ. لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا. لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا. سدا رہتی نہ جوانی، یہ دو دنیا ہے فانی، سدا رہتی نہ جوانی، یہ دو دنیا ہے فانی، ساری دنیا کو کلمہ پڑھائے جا. لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گھیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا. یاد کر وہ غافل تو کس لیے آیا تھا، یاد کر وہ غافل تو کس لیے آیا تھا، سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا، سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا. تو ہے رب کا خلیفہ، تیرا چمکا ہے نصیبہ، تو ہے رب کا خلیفہ، تیرا چمکا ہے نصیبہ، کر ذکر یہ وعدہ نبھائے جا. لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گھیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا. دنیا کے دھندے چھوڑ، رب سے تو ناتا جوڑ، دنیا کے دھندے چھوڑ، رب سے تو ناتا جوڑ، ہونٹوں پہ اللہ اللہ دل میں چھپا ہے چور، ہونٹوں پہ اللہ اللہ دل میں چھپا ہے چور. ایسی باتیں نہ کر، سن ذرا ہو بے خبر، ایسی باتیں نہ کر، سن ذرا ہو بے خبر، سچ بات ہی سب کو سنائے جا. لا الہ کی بولی بول، الا اللہ سے گھیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا. جس قدر ہو سکا، جس قدر کر سکا، قوم کو بات حق کی بتاتا رہا. جس قدر ہو سکا، جس قدر کر سکا،
गाना जो नहीं उसमें करो, जो टूट गया ना उसमें करो। एक खातून ने मुझसे कहा कि हाफिज़ साहब हज़रात तो हर इतवार आ रहे हैं, मौका ब मौका आपसे आकर फैज़ उठाते हैं, लेकिन हम लोग आपके पास बहुत कम आते हैं और कभी कभी महरूमी का एहसास होता है। तो मैंने अब की मर्तबा अपने शौहर को मैंने चैलेंज कर दिया और कहा, अरे न शादी में ले जाइए, न फंक्शनों में ले जाइए, न कहीं दावतों में ले जाइए, न शॉपिंग करवाइए, न कोई ख्वाहिश है मेरी। अब ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है जो आखिर सांस तक आप उसको पूरा करने का वादा कीजिए, वो ये है हर 15 दिन में महफिल में हाफिज़ साहब को लेकर जाइए। सारे अरमाने और सारे खुशियाँ उस महफिल में हमें महसूस हो जाती हैं। तो जाहिर बात है जब औरतें आपके अगर ऐसे कह दें तो आप हजरात क्या कहते हैं? अब इतवार के बहाने, छुट्टी के बहाने तो आते हैं। अब जमेरात का दिन 15 दिन में जो मर्द और ख़वातीन की वो महफिल होती है, आप कहते हैं हम तो मुस्तफ़ीद इतवार के दिन हो ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके ख़वातीन को चकमा देकर क्या कहते हैं उनको बेचारों को मायूस मत कीजिए। अरे उनके बहुत सारे हुकूक़ में से ये भी एक हक़ है कि उनकी ज़बान इस महफिलों में आकर अल्लाह का जिक्र करने वाली बन जाए। इंशाअल्लाह जब वो ज़ाकिर भी बन जाएंगे तो साबिर भी बन जाएंगे, जब साबिर भी बन जाएंगे तो शाकिर भी बन जाएंगे, वो मुत्तकी बन जाएंगी, परहेज़गार बन जाएंगी। तो उम्मीद है कि उनके गोद में क्या कहते हैं जन्म लेने वाले आज भी ख्वाजा अजमेरी सज्जद रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन ज़रूर पैदा होंगे, पिराना पीर के जानशीन ज़रूर पैदा होंगे। ख़ताएँ हमने की है, जुर्म हम करते हैं और कभी कभी अपनी गफलतों पर पर्दा डालकर उस पर जुल्म करते हैं। हकीकत में खता उसकी नहीं, जुर्म हम करते हैं। मुस्लिम हकीकत में अरे हमने जुल्म किया तो जाहिर बात है कि महफिलों में उनको भी लाइए ताकि वो भी समझ जाए, उनके आने वाली नस्लों के अंदर भी अल्लाह अल्लाह आ जाए। जब दीन के अंदर, ज़िंदगी के अंदर अल्लाह आ जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी ही वो बंदगी बन जाएगी और वही बंदगी हमारी नजात और मग़फ़िरत का सबब इंशाअल्लाह ज़रूर बन जाएगी। तो ख़वातीन जब आपसे गुजारिश करते हैं तो आप हज़रात यहाँ लाने में उनको देर ना करें, क्योंकि ऐसे मौक़े उनको बहुत कम मिलते हैं। जुमा जुमा मस्जिदों में आप बयान सुनते हैं, किसी न किसी बहाने से आप मुक़र्रिरीन वाइज़ीन की बातें सुनते हैं। कभी इन महफिलों के ज़रिए से आपके क़ल्ब के अंदर नूरानियत आ जाती है, लेकिन वो बेचारे महरूम होते हैं। तो माशाअल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा मौका उनको मिलता है। मैंने अल्लाह ताला ने फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र करने वाली औरतें, मेरे रब उनको खुशखबरी सुनाता है दोनों जहां की, अजर अज़ीम उनको अता करेगा। तो जो अजर आपको मिलेगा आप उनके मुक़द्दर भी वो अजर अज़ीम मिलने की। आप ऐसा नहीं कि हल्लू पतली गली से जन्नत का रास्ता चल पड़े और उनको यहीं पर अकेले छोड़ दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक औरत जब जहन्नम पे जाएगी तो अकेले नहीं, वो 4 मर्दों को अपने साथ जहन्नम में ले जाएगी। कभी उनसे गफलत अगर लेंगे तो वो 4 मर्द, सुन लो कौन 4 मर्द होंगे जो एक औरत अपने साथ जहन्नम में ले जाएगी। सबसे पहला उसका बाप होगा और उसके साथ फिर वो क्या कहते हैं उसका शौहर होगा, फिर उसका भाई होगा और उसका क्या कहते हैं बेटा होगा। बाप होगा, भाई होगा, फिर शौहर होगा, फिर उसका बेटा होगा। ये 4 मर्द उस खातून के दीन के ज़िम्मेदार हैं। उसको दीनदार बनाना ये 4 मर्दों की जिम्मेदारी है। तो जाहिर बात है अगर कोई किसी का भाई है तो अपनी बहन को ले आए, अगर कोई किसी का बेटा है तो अपनी माँ को लेकर आए, कोई क्या कहते हैं अपनी बीवी का शौहर है तो अपनी बीवी को लेकर आए, कोई अपनी माँ को भी यहाँ ले आए। इन मर्दों की जिम्मेदारी है कि उनकी जिंदगी के अंदर दीन लाए। अगर वो बेदीनी के साथ अगर मरेंगे तो सुन लो तुम्हारी खैरियत नहीं है। वो कहे कि हम
تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی نہیں ڈوبیں گے، اکیلے نہیں بلکہ تم سب کو دہکتی ہوئی انگاروں میں لے جائیں گے۔ اپنی ذات کی بات کو منوانے کے لیے لاڑ کرتے ہیں، ان کو منوانے کی مختلف حکمت عملی اختیار کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بھی اگر حکمت عملی اختیار کرتے ہیں تو کام چل جائے گا۔ دین کے معاملے میں حکمت عملی اختیار نہیں کریں گے، ایک مرتبہ اٹھائیں گے دوسری مرتبہ پانی کو پہ مار کے نکل جائیں گے۔ اب بتاؤ اٹھو بیگم نماز کو اٹھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، پھر دوبارہ کوشش کریں گے، نہیں اٹھیں گے، تیسری مرتبہ موٹے موٹے گالیاں دے کے ہم مسجد کی طرف چلے جائیں گے، تو ظاہر بات ہے آپ کی وہ برساتی کیا کہتے ہیں وہ جو گالیاں ہوگی اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں بظاہر نماز تو نہیں پڑھے تو اٹھ کر پڑھ تو لے گی، لیکن آپ کی زبان سے نکلا ہوا جو قہر ہوگا، غضب ہوگا اور بد کلامی جو ہوگی اس کے دل اور دماغ میں آپ کے تعلق سے نفرت پیدا کرے گی۔ تو آپ اپنی ذات کے لیے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جیسے منواتے ہیں دین کے معاملے میں بھی ویسے ہی محبت اور پیار کے ساتھ منوائیے گا۔ بیگم آپ درود شریف اور کیا کہتے ہیں استغفار پڑھی اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کھانا بنائیے، ہے نا، بیگم کہیں گے آج میں نے درود بھی پڑھی استغفار پڑھی، تو اس وقت بظاہر اگر نمک بھی کم ہوگا تو آپ کہنا ماشاءاللہ بہت مزے کا بنا ہے، ماشاءاللہ لگتا ہے آج آپ نے درود پڑھا ہے۔ اگر نہیں بھی پڑھا ہو تو لیکن آپ اشارتاً اور کنایتاً حکمت عملی سے کہو تو وہ کہیں گے میں تو پڑھی تو نہیں ہوں لیکن اتنا مزے کا دکھ رہا ہے، اب پڑھ کے کیا کہتے ہیں بتاؤں گی، تو آپ کی حکمت عملی اور پالیسی اس کو درود پڑھنے والا بنا دے گی، اس کو توبہ و استغفار کرنے والے بنا دے گی۔ بیگم لگتا ہے آج آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے کھانا بنایا ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ پڑھی نہیں نماز، لیکن آپ حکمت عملی سے کیا کہتے ہیں